رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ درود شریف پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر جو چھوٹی موٹی آیات درود یاد ہوں پڑھ کر حضرت کے ایصال ثواب اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اس درگاہ مقدس میں ہماری سب کی حاضری قبول فرما۔ جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں، ارادے، تمنائیں، دعائیں لے کر کے آئے ہیں، یا اللہ حضرت کے صدقے میں ان کو جھولیوں کو مراد سے بھر دے۔ یا اللہ ان صاحبزادگان کو مجموعی طور پر حضرت کے مشن کے فروغ کے لیے جو کردار یہ ادا کر رہے ہیں اسے مزید چار چاند لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اس درگاہ سے جو امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ آپ دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان صاحبزادگان کی کامیابی کے لیے، ان صاحبزادگان کی صحت کے لیے، اپنے والد بزرگوار کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے حق میں آپ دعا ضرور کریں۔ میں جو حاضریاں ہوا ہوں، ایک تو ظاہر ہے اس خانقاہ سے میری روحانی وابستگی ہے، اور روحانی وابستگی اس لیے ہے کہ یہ خانقاہ اور اس کا بچہ بچہ روحانیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ حضرت محدث عبدالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کو فروغ دے رہا ہے، اور کل مجھے اچانک خوشی اس بات کی ہوئی کہ بھائی رات کو کل صاحبزادہ تسلیم المصطفیٰ، تحسین المصطفیٰ، اور میں نے ان کے نام سنتے ہی کہا کہ یہ تو اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا نام ہے۔ جن کو نام رکھنے میں بھی اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا لحاظ ہو، ظاہر ہے ان کو ہمیں ادب سے سلام پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے رات کو 1 مرتبہ ادب سے آ کر، میں حضرت علامہ عبدالوی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا اور سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تصویر ان کے پاس ریکارڈ میں تھی، تو انہوں نے مجھے بھیجی۔ میرے بیٹے جس سے یہاں ابتدائی اخلاقی تربیت بھی حاصل کی، حفظ کی تربیت بھی حاصل کی، کیسے محلے میں بیٹھا جاتا ہے، کیسے تربیت لی جاتی ہے، وہ سارا مرحلہ ان کا یہاں طے ہوا۔ اور ٹھنڈے دل سے سوچئے، پاکستان بڑا ملک ہے اور ہر جگہ میرے پیار کے تعلقات ہیں، کسی سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، ادب کا تعلق ہے، لیکن پورے پاکستان میں خانقاہ ڈوگراں کا انتخاب یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے یہاں تربیت پائی، اور یہ تربیت جو ملی، یہاں کے گھر کی محبتیں جو ملی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے اب یہ سیکرٹری جنرل ہے، پورے ملک کے کام چلا رہے ہیں۔ اور میں اپنی صحت کے باوجود حضرت کی دعا سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بیٹھ کر لیٹ کر آنے والوں سے مل کر اور ٹیلی فون پر کام کرتا ہوں، تو
المصطفیٰ کے کام کو دیکھنے کی سعادت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ دیکھنے کی تربیت کے ساتھ کام کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، کام کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر سرکاری بعض اداروں کا نام لیتا ہوں، مثال کے طور پر اکنامک افیئرز ڈویژن، وہاں کوئی رابطہ کرنا ہے تو صاحبزادہ صاحب رابطہ کر لیتے ہیں۔ میں نے ان کو بحیثیت کارکن کے جینے کی تلقین اس لیے کی ہے کہ آپ مجھے جو کچھ کہہ لیں، لیکن میں ہوں بیسیکلی کارکن، اور کارکن ہی کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس ملک کو مشائخ کی بھی ضرورت ہے، اس ملک کو علماء کی بھی ضرورت ہے، اس ملک کو مدرسوں کی بھی ضرورت ہے، مدرسین کی بھی ضرورت ہے۔ کرنا ہے تو اللہ ایسے بزرگوں کے طفیل انہیں صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ کامیابی سے رابطہ کر کے خوشخبری پھر مجھے دیتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ ہم یہ مشن کو جاری اور ساری رکھیں۔ ہمارے حضرت شیخ القرآن شیخ الحدیث کے بارے میں ایک کتابچے میں حضرت نے لکھا، امین فکر اعلی حضرت۔ آپ کو شاید زیادہ یہ لقب پسند نہیں آیا، آواز تو زیادہ آنی چاہیے، بہت اعلیٰ ہے لقب، اور کراچی میں بھی اور فیصل آباد میں بھی ایسے ایسے بزرگ اللہ نے عطا کیے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تو لاہور میں ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، اس میں ان کی نظر پڑی اعلی حضرت کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ حجت الاسلام ان کا لقب ہے۔ ہماری تدریس میں اکابرین کا تذکرہ شامل ہونا چاہیے۔ میں اس بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خزائن العرفان کنز الایمان کا حاشیہ لکھا، میں اقوام متحدہ کی، کوئی لوکل تنظیم نہیں، کوئی ہندوستان کی نہیں، اقوام متحدہ کی عالمی کانفرنس میں تقریر کے لیے ہندوستان گیا ہوا تھا۔ ایک پولیس کی گاڑی آگے تھی ہندوستان کی، ایک پیچھے تھی، اور میں نے جگہ ایک بورڈ پڑھا مراد آباد۔ میں نے ڈرائیور کو کہا روک دو، میں اعلی حضرت سے محبت سکھا رہا ہوں، آپ نہ سوچئے گا کہ کیا ٹاپک تھا۔ اعلی حضرت سے محبت انہوں نے سکھائی، اعلی حضرت سے محبت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ نے سکھائی۔ وہ دیکھ کر فدا ہو گئے مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اور پیچھے پیچھے ان کے ساتھ بریلی شریف چلے گئے۔ پاکستان میں مشن اعلی حضرت کے فروغ میں محدث اعظم پاکستان میں اور ان کی پیروی میں علامہ عبدالکریم عبدالوی صاحب نے اور بہت سارے مدرسے ہیں جو اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کراچی میں بھی ایک بہت بڑی ہستی رہتی ہے، حضرت نے تو یقیناً ان کے مزار پہ حاضر دی ہوگی، مولانا محمد قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ فروغ اعلی حضرت کے مشن کے لیے جو کام کراچی میں انہوں نے کیا، جو کلمات اعلی حضرت اور نغمات اعلی حضرت کے فروغ میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا،
کبھی آپ کو اللہ موقع دے تو کراچی آئیں، ان کے مزار پر حاضری دیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ادب بھی سیکھا، بات کرنے کا سلیقہ بھی سیکھا، سیاست دانوں میں، عام لوگوں میں نہیں۔ نعت خان تو بڑے اچھے اچھے نعت خان ہیں، بڑی اچھی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن انجمن طلبہ اسلام کی وجہ سے سیاست دانوں میں اعلیٰ حضرت کے مولانا حسن رضا خان کے، حضور مفتی اعظم ہند کے، حجت الاسلام کے، یہ سب سے محبت کرتے تھے۔ علامہ عبدالکریم ابدالوی صاحب، محدث ابدالوی، تو انہی کا سبق پڑھا رہا ہوں۔ جتنے اشعار اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے لوگوں کے، اور اب تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان الازہری رحمت اللہ تعالی کے جتنے اشعار اس فقیر کو یاد ہیں، سیاست دانوں میں کم لوگوں کو یاد ہے، سیاست دانوں میں کم لوگوں کو یاد ہے، باقی تو ظاہر ہے سب کو یاد ہے، لیکن میں اس کو اپنے لیے سعادت تصور کر رہا ہوں۔ 3-4 دن پہلے کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، میں ناسازی اتباع کے سبب ان کو بتا کر گیا تھا کہ میں آؤں گا دیر سے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا جاؤں گا۔ ایک نعیم نامی شاعر نے کچھ کلام سنایا، میں نے ان سے کہا جب میری تقریر شروع ہوئی، نعیم بھائی میں آپ کو مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے اشعار سناتا ہوں۔ کرنے کو جان و دل فدا روضہ پاک پر شاہ، پہنچے نعیم بے نوا آپ اگر بلائیں تو۔ کرنے کو جان و دل فدا روضہ پاک پر شاہ، پہنچے نعیم بے نوا آپ اگر بلائیں تو۔ اور اس کا مقطع ہے، اجڑے ہوئے دیار کو، اجڑا ہوا دیار یہ ہے، اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائے تو، ان پہ فدا ہے دل میرا ناز سے دل میں آئیں تو۔ ان کی مراد دل کی دید، ان کی مراد دل کی مراد، ان کی دید، دید ہے ان کی دل کی عید، عید نہیں ہے کچھ بعید، لطف سے خواب میں آئیں تو۔ یہ ایک خلیفہ کی بات کر رہا ہوں جو درس حدیث میں استاد تھے اور اعلیٰ حضرت ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ پاکستان بنانے میں بھی محدث مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، جس سے ہم میں سے اکثریت واقف نہیں ہے۔ ایک اعلیٰ حضرت اور خلیفہ، یہ بھی دراصل خراج تحسین حضرت صاحب کو ہے، ان کا نام سنیں اکثر و بیشتر مدرسوں میں تو سب جانتے ہیں، حضرت بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، بہار شریعت انہوں نے لکھی۔ مدرسے والوں کو بھی یہ یاد ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی میں 15, 17, 18 جلدیں لکھنی، لیکن کچھ ابواب رہ گئے تھے۔ دور اندیشی دیکھیے اپنے شاگردوں میں، میرے اس باقی حصے کی تکمیل یہ 2 حضرات کریں گے۔ ہم تو ان باتوں میں توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، ہماری توجہ دوسرے معاملات میں ہے، لیکن انہوں نے 2 نام نامزد کیے اپنے شاگرد، اور حضرت مزار پہ بھی حاضری ہوئے دے چکے ہوں گے۔ میں نے تو ان کی بہت غلامی اور صحبت اختیار کی، مفتی محمد وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔
بریلی شریف کے پڑھے ہوئے ہیں، فقہ کے استاد ہیں، 3 جلدوں میں ہمارے مدرسوں میں شاید نہ ہو، 3 جلدوں میں ان کی وقار المصطفیٰ چھپی ہوئی ہے، جو تنظیم المدارس کو چھاپ کر ہر مدرسے کو دینی چاہیے کہ یہ بھی پڑھاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی کئی جلدوں میں فتاوی چھپے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسوں میں یقیناً ہوگی، اور نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ تو ایک نام تھا مفتی محمد وقار الدین قادری رحمۃ اللہ، میں ان کا غلام ہوں، ان کا فیض یافتہ ہوں۔ چاٹگام جب مشرقی پاکستان تھا تو چاٹگام میں حضرت کا پریس تھا۔ اب دیکھیے ایک ایک چیز کو غور کریں، پریس کا نام تھا رضوی پریس، اندازہ لگا کیا؟ دیکھیے ہمارے بھائی رضوی صاحب ہیں، انہوں نے پریس کا نام رکھا رضوی پریس۔ مارکیٹ جس میں ان کا پریس تھا اس کا نام تھا اسلام آباد مارکیٹ، اور محلہ جو تھا اس کا نام تھا لال ڈگی۔ میں روزانہ اپنے کاروباری مصروفیات سے سائیکل رکشہ پہ وہاں سواریاں ہوتی تھیں، اور اب بھی مشرقی پاکستان کے کئی علاقوں میں ہیں، میں سائیکل رکشے میں بیٹھ جاتا تھا، مولانا وقار الدین رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ وہ بیٹھتے تھے پریس میں، پریس کے کام کی نگرانی کرتے تھے، اور اس کے بعد جو فون آتا تھا ان کو فقہی مسائل بتاتے تھے۔ میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں، ان سے فقہی مسائل سننے کی وجہ سے سیاست دانوں میں، علماء میں نہیں، مشائخ میں نہیں، فقہ میں نہیں، سیاست دانوں میں فقہی مسائل جس کو بہت تھوڑے بہت یاد ہیں، وہ آپ کا فقیر یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک نام تو ان کا ہو گیا، دوسرا نام انہوں نے علی گڑھ میں رہتے ہیں، دانستہ ارادہ کر کے علی گڑھ گیا، گھنٹے 1.5 گھنٹے ان کے پاس رہا، کھانے پینے کا توجہ دی۔ 2 آدمیوں نے یہ ہر مدرسے میں پڑھانا چاہیے کہ باقی جلدیں ان 2 حضرات نے مکمل کی۔ اللہ ان کی قبور کو روشنیوں کا ایک نور کا ایک گہوارہ بنائے۔ یہ بھی گفتگو اعلیٰ حضرت کی کر رہا ہوں، جن کے امین حضرت ہیں، جن کے حضرت امین ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کے یاد رکھنے میں ایک اور بزرگ جن کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کا اشعار، ویسے تو ATI ہے، اصل سبب تو ATI ہے جس نے ہمیں سمجھایا۔ ایک مرتبہ میں ٹنڈو جام یونیورسٹی گیا، میرا یونیورسٹیوں سے بھی کچھ تعلق ہے، 6-7 یونیورسٹیوں کی سینڈیکیٹ کا اور سینٹ کا یہ فقیر ممبر رہا ہے، اب عمر کے لحاظ سے شاید 3 کا رہ گیا ہوں۔ تو یونیورسٹی میں گیا ٹنڈو جام، اور رات کو محفل سج گئی شعراء کی، اور باتیں کرنے لگے شعراء۔ اب میں تو اس وقت انجمن طلبہ اسلام میں تھا، لیکن تھا اعلیٰ حضرت کا غلام، لیکن مجھے بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد تھے، تو میں نے کچھ اعلیٰ حضرت کے اشعار سنا ہے ان کو، جن میں سے 1-2 اگر یاد آ گئے تو سنا دیتا ہوں، ایمان بھی تازہ ہوگا اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ 50 سال پہلے کا تذکرہ آپ کو کر رہا ہوں، اور ان بھائیوں کی دعا سے یادداشت
میں کچھ نہ کچھ باقی ہے، تو وہ کیا ہے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے وصف سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں کر کہا کا کہوں۔ تو یہ آپ، اچھا میں یہ بھی بتا دوں، آپ کہیں گے کہ آپ کیا مولویانہ تقریر کرنے والے آئے ہیں؟ نہیں، میں نے قومی اسمبلی میں کوئی اپنا خطاب بسم اللہ کے ساتھ جب میری تقریر کا موقع آتا تھا، اور تلاوت کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا۔ کبھی نہیں سوچا کہ کابینہ کا کوئی وزیر کہے گا یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا ایٹیا کی ٹریننگ سے کہ کسی کی کیا مجال ہے کہ میرے سامنے یہ بات کر دے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ تو وہاں بھی اچھا ایک رہ گیا سینٹ، قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ کا اجلاس، سینٹ میں بھی میں اظہار خیال کے لیے جاتا تھا، تو تلاوت کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ضرور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا تھا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ حاجی صاحب تو ایک مذہبی تقریر کرنے آئے ہیں اور حاجی صاحب اپنے پیٹرولیم منسٹری کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کر رہے، نہیں، اس ATI نے اور غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی غلامی نے، ماں باپ کی تربیت نے ایسی تربیت کر دی کہ میں جہاں جاتا تھا اپنے مشن کو ضرور یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد۔ اور یہ شعر کن کا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، یاد ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ حضرت ایسا ہوا کہ جماعت اسلامی کے ایک امیر تھے قاضی حسین احمد، انہوں نے ایک تحریک التوا پیش کی جس کو انگلش میں ایڈجسٹمنٹ موشن کہتے ہیں۔ تحریک التوا کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کے بعد معمول کی کارروائی روک دی جائے، اور میری یہ بحث جو ہے، میرا یہ مسئلہ، اس پر وزیر پیٹرولیم اظہار خیال کرے تو ٹھیک ہے۔ میں الحمدللہ ورکر ہوں، پوری زندگی ورکر کے طور پر گزاری ہے، تو پڑھ مولانا کو پھر عرض کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں انجمن طلبہ اسلام کی اور یا رسول اللہ کی، اور امین ملت کی، امین فکر اعلیٰ حضرت کی،
اور ترجمان فکر اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فاضل قاضی حسین احمد صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوال یہ پوچھا ہے وزیر تعلیم وزیر پیٹرولیم سے کہ جواب دیں کہ پہلے پیٹرولیم منسٹری میں تو فلاں فلاں بدنامی ہے کہ کام ہو رہے ہیں، تو میں نے پوچھا آداب کے تحت مجھے جواب دینے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل آپ جواب دیں۔ میں نے حسب معمول بسم اللہ کے بعد پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر جواب دینا شروع کیا۔ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور بسم اللہ نے میرے ذہن کی اتنی مدد کی کہ میں نے بہت عمدگی سے اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے جواب دے دیا، کوئی گوشہ باقی نہیں چھوڑا۔ پھر جب میں نے گفتگو ختم کی تو قاضی حسین احمد نے پوچھا غلام اسحاق خان نے، آپ ان کے جواب سے مطمئن ہیں یا مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اختیار ہوتا ہے سینیٹر کا بھی، قومی اسمبلی کے ممبر کا بھی۔ بولا میں بالکل مطمئن ہوں، مجھے ان سے کوئی بھی سوال نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اس دن پتہ نہیں غلام اسحاق خان کو کیا سوجی تھی، ان کا نہیں آپ دوبارہ کھڑے ہوں۔ کوئی منسٹر اپنے سبجیکٹ پر اتنی تیاری کر کے نہیں آتا، جب یہ اتنی تیاری کر کے آئے ہیں تو آپ کھڑے ہوں اور منسٹر کی کرسی تک جائیں آپ، اور ان کو گلے لگا کر مبارکباد دیں کہ انہوں نے دوسرے منسٹروں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ پھر قاضی حسین احمد دل چاہے نہ چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آئے میرے پاس، مجھے گلے لگایا اور جملہ یہ کہا آپ نے اسلام پسندوں کی لاج رکھ لی۔ میرا مائک قریب تھا، پوری سینٹ نے سن لیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہمارے بھائی چشتی صاحب پڑھاتے ہیں، تو جو یہ پڑھاتے ہیں اس کو غور سے سننا، یاد کرنا، گھر جا کر اس کی دوبارہ پڑھنا۔ میں نے درس بہت سنے ہیں کن دو بزرگوں کراچی میں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ، میں ان سے ملنے جاتا تھا، وہ پڑھاتے تھے، فقیر آدمی تھے، فقیر درویش آدمی تھے، اور سامنے طلبہ بیٹھے ہوتے تھے، طلبہ کے پاس حدیث کی کتابیں ہوتی تھیں اور میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا اور حضرت کا درس سنتا تھا، ذہن نشین کرتا تھا۔ اس جگہ پر اس وجہ سے جہاں کہیں جاتا ہوں، علامہ ازہری صاحب اگر ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے حاج صاحب میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے، پہلے تقریر آپ کو کرنی ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا تقریر کروں؟ بولے نہیں آپ تقریر کریں، پہلی اور پھر دوسری تقریر میں کروں گا۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری کون تھے؟ یہ مدرسوں میں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے عظیم مدرس تو تھے، لیکن بیٹے تھے صدر الشریعہ، صدر الشریعہ کے جو یادداشت میری ذہن کے کام کرے تو 7 بیٹے تھے۔ حکیم شمس المصطفیٰ اعظمی شیخ الحدیث، وہ بھی شیخ الحدیث، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شیخ الحدیث، محدث کبیر حضرت ضیاء المصطفیٰ صاحب اعظمی اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس ضلع کا نام اعظم گڑھ ہے اور بڑا اہل علم کا علاقہ ہے، تو وہ اعظمی تیسرے وہ تھے۔ نام میں اوپر نیچے کی ترتیب ہو جائے وہ الگ ہے۔ ایک علامہ شیخ الحدیث علامہ ثناء المصطفیٰ اعظمی، ایک شیخ الحدیث علامہ فداء المصطفیٰ اعظمی،
ایک شیخ الحدیث علامہ بہبہاء المصطفیٰ اعظمی اور ایک 50 سال سے زیادہ میمون مسجد بولٹن کیچ میں قاری رضا المصطفیٰ اعظمی. یہ چیزیں اگر ہمارے طلبہ کو معلوم ہوں گی تو شوق پیدا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی تعلیم سے آراستہ کریں. گفتگو کو اب میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ہو چکا ہے شاید. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی میں اور صوبہ اسمبلی میں تلاوت کے بعد نعت نہیں ہوتی تھی. سنیے غور سے. آپ ورکر بنیں، کاروباری تو بن جائیں گے، نعت خوان بھی بن جائیں گے، آپ ماں باپ کی دعائیں بھی لیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ادب سے پیش آئیں، ہر ایک کا ادب کریں، چھوٹے بچے کا بھی ادب کریں. 90% بچے جو مجھ سے ہاتھ ملانے آتے ہیں میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں. یہ بچے بھی ادب کرنے کے قابل ہیں. ادب کرو گے تو انشاءاللہ ان کو اللہ کسی درجے پر فائز کرتا ہے. نعت نہیں ہوتی تھی. پھر میں نے سوچا کہ تلاوت کے بعد نعت تو ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی تو مل جائے گی. تو یہ پورشن الگ سے کلپ پہ چلانے والا ہے. سندھ کے انتظامیہ میرے پاس سندھ کی انتظامیہ آئی کہ ہم آپ کی خواہش کا سن کر آئے ہیں. آپ کی خواہش ہے کہ تلاوت کے بعد نعت روز ہو، ذکر اجلاس ہو، روز ہو. میں نے کہا ہاں میری خواہش ہے. بول آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ پروسیجر کیسے بنائیں. پروسیجر میں بنایا، انہوں نے قانون سازی کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم سے سندھ میں پہلے نمبر پر تلاوت کے بعد نعت شروع ہو گئی. اس کے بعد آئیے اللہ آپ کو خوش رکھے کہ سندھ کے بعد آزاد کشمیر میں ہمارے ایک ساتھی حافظ حامد رضا سیالکوٹ والے، وہ الیکٹ بھی ہوئے ایم ایل اے اور وہ وزیر بھی بنے. انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت یہاں بھی شروع کرنا، گائیڈ کریں. میں تو وزیر ہوں، کروا لوں گا. الحمدللہ شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت بھی وہ ایم ایل اے ہیں. میں نے ان کو سارا گائیڈنس دے دی. سندھ کے بعد یہ کام شروع ہوا آزاد کشمیر. اس کے بعد شروع ہوا کراچی سے، سندھ پنجاب سے 14 ہمارے اے ٹی آئی کے ساتھی، 14 افراد ایم پی اے بن گئے. انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا. آپ نے سندھ میں شروع کرایا، پروسیجر اور طریقہ آپ سمجھا دیں. میں نے سارا لٹریچر بھیج دیا. ٹیلی فون پر گائیڈنس وہ مجھ سے لیتے رہے اور ماشاءاللہ پنجاب میں بھی بحث ہوئی اور پنجاب میں بھی تلاوت کے بعد نعت شروع ہوئی. بس ایک دکھ کی بات کر رہا ہوں، نعت شروع کریں یا نہ کریں وہ کمیٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھے ادھر آدھے ادھر. لیکن قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے لے. ایک غیر اقلیت کا ممبر تھا، غیر مسلم، اس نے کہا نبی کی نعت ہے تو آپ کیا یہ بحث کر رہے ہیں؟ میرا ووٹ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرا ووٹ میں دے رہا ہوں نعت پڑھنے کے لیے.
غیر مسلم، ورنہ اندازن سے یاد ہو تو 7 دونوں جگہ ہو گئے تھے، لیکن اس نے ہمارا ووٹ ہمارے حصے میں ڈال دیا، تو اب نعت ہو رہی ہے، اور آخری اسمبلی اس میں شروع ہوا، اس میں بھی اٹائی کا فیضان ہے۔ صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضوی نے مجھ سے رابطہ کیا، MNA تھے نور الحق قادری، اچھا بہت اچھا کیا، میں نے کیا کہہ دیا تھا، اچھا معاف کر دیں، چلو نام تو اچھا ہی لیا تھا۔ صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، میں ان کے والد بزرگوار کی خدمت میں بھی ڈنڈی کوتل حاضر ہوا تھا۔ میری، مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا عبدالستار خان نیازی کی اور پورے قافلے کی بہت اچھی خدمت کی۔ وہاں پہلی مرتبہ ناشتہ پہاڑی پر رکھا گیا تھا، پہاڑی پر سیدھی بنی ہوئی تھی پہاڑی، اور ہر ایک کے سامنے ایک چھوٹی پلیٹ، جیسی یہ پلیٹ ہے نا چھوٹی، اس میں سفید رنگ کا شہد رکھا ہوا، سفید رنگ۔ خوشی بھی یاد آ گئی، تو بہرحال نور المصطفیٰ رضوی صاحب نے مجھے کہا، نور الحق رضوی صاحب نے، نور الحق قادری صاحب نے، کہ کیسے شروع کرایا، پروسیجر سارا ان کو بنایا، انہوں نے پہلے دستخط خود کیے، پھر صدیق اسماعیل نعت خان نے، اور میں نے کراچی کے MNAs تھے جو تھے کسی اور پارٹی کے لیکن نعت کو مانتے تھے، ان سے سائن کروایا، اور الحمدللہ اسمبلی میں تلاوت کے بعد اب قومی اسمبلی میں بھی نعت ہو رہی ہے۔ اگلا ٹارگٹ سینٹ ہے، بلوچستان اسمبلی ہے، اور سرحد اسمبلی KP کے، انشاءاللہ کتنی زور سے کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ وہاں بھی اللہ شروع کرا دیا۔ ایک مجھے پوائنٹ آخر میں یاد آیا تھا، تو میں حضرت کی اجازت سے کرتا ہوں، وہ یہ کہ پیٹرولیم منسٹر میں بنا، راستے میں جس پیٹرول پمپ پہ ہم رکتے تھے تو گندے بہت باتھ روم، وضو کرنے کی جگہ بھی بالکل بیکار، اور واش روم تو جا ہی نہیں سکتا تھا، مسجد بھی کچی پکی بنی بھی ہوتی تھی۔ بس مرشد کریم نے، ایسے بزرگوں نے میرے ذہن میں بات ڈال دی، میں نے ایک آرڈر لکھا، اب کوئی پیٹرول پمپ نیا جو بنے گا وہ اس شرط کے ساتھ بنے گا کہ بہت اچھی خوبصورت مسجد بنے گی، بہت اچھا وضو خانہ ہوگا، بہت صاف ستھرا واش روم ہوگا۔ اب میں جاتا ہوں اور میرے پاس فون بھی آتے ہیں کہ حاجی صاحب کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اور مفتی اعظم ہند کے بہت بڑے چہیتے نعت گو شاعر بیکل اتساہی کے کچھ اشعار پڑھ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو، اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو۔ کیا ہے درکار جو پوچھیں گے نبی محشر میں کہوں گا مجھے کملی میں چھپا رہنے دو۔ کیا ہے درکار جو پوچھیں گے نبی، کیا ہے درکار جو پوچھیں گے نبی محشر میں کہوں گا مجھے کملی میں چھپا رہنے دو۔
اور بیکل نے اصل جو شعر لکھا تھا وہ سنا کر میری ان کی حرمین شریفین کی ملاقات کے واقعے پر گفتگو ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا، انہوں نے لکھا تھا کہ فرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، فرشیوں نے نہیں سوری ان کا لکھا تھا، عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو. حج پہ محمد علی طیب صاحب، عاشق رسول ڈاکٹر حاجی محمد علی طیب صاحب. انہوں نے لکھا ہے عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو. میں نے کہا بیکل صاحب حج میں مل گئے تھے، آپ برا نہ مانیے میں شاعر نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے کہوں کہ عرشی لوگ تو نعت پڑھنے والے کو روکتے ہی نہیں. یہ فرشی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ میں خمار ہوتا ہے تو وہ روکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی اجازت ہو تو اس شعر کو میں اس طرح پڑھوں. بولا فرمائیے. میں نے کہا فرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا، مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو. حضرت کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا، گلے لگایا اور پیشانی کو چوم لیا کہ آپ نے کیا اچھی بات تجویز کی ہے. تو انہی کے نعت کا شعر ہے، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. اللہ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے. دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. توجہ سے سنیں. جائے دوزخ کی طرف سرور عالم کا غلام، جائے دوزخ کی طرف سرور عالم کا غلام، کیسے یہ جوش مشیت کو گوارا ہوگا. کیسے یہ جوش مشیت کو گوارا ہوگا. آپ کو احساس ہوگا کہ ایسا تو لمبی کر دے، ایک شعر پر ختم. اللہ دیکھیے انہوں نے کہا بیکل اتساہی نے، اتساہی ہے جوش و خروش پیدا کرنے والا. آپ جو نعرہ لگا رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، اس کو ہندوستان میں جذبہ پیدا کرنا اردو میں، اور ہندوستان کی ہندی میں اتساہ پیدا کرنا کہتے ہیں. انہوں نے کہا آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو. آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ حج پہ چلنا ہے. میں نے کہا یعقوب قادری صاحب نے حج نہیں کیا ہے، ان کو لے جائیں. بولا ان کو بھی لے جاؤں گا. پھر تھوڑے دن بعد کہا کہ آپ کو میرے ساتھ حج پہ چلنا ہے. میں نے کہا حافظ محمد تقی شہید نے نہیں کیا ہے، اس کو لے جائیں. وہ لے گئے. ایک دو مرتبہ میں نے ایسے کیا. پھر بابا جلال میں آ گئے، ڈنڈا اٹھا لیا. اب میرے ساتھ حج پہ جانا ہے اور کوئی جملہ سامنے سے نہیں بولنا. جتنے آدمی آپ نے کہے تھے سب کو میں لے گیا. تو مجھے راستے میں حضرت نے کہا، دوسرے عقیدے کے بھی لوگ تھے، حاجی صاحب میں کوئی اچھا نعت خوان نہیں ہوں لیکن اشعار کچھ یاد ہیں، کچھ اشعار سناؤ. تو انہوں نے یہ نعت فرمائشی طور پر دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں میں جب گنبد خضرا ہوگا، جائے دوزخ کی طرف سرور عالم کا غلام، کیسے یہ جوش مشیت کو گوارا ہوگا.
اور آ ادھر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اور محفل کا رنگ تھا کہ میں نے کہا اے مینا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اے صفا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اور اس طرح اور مقدس آستانوں کے مقامات کے نام میں نے پڑھے. اللہ تعالی حضرت کا بے حد میں ممنون ہوں. دل کے عطا غیروں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کسی دور جلسوں میں تقریر کرنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن ان سب کی دعا سے، اے ٹی آئی کی دعا سے، 7 اسمبلیوں کے سینیٹ سینڈیکیٹ کے ممبر کے علاوہ 2 اسمبلیوں نے، ایک نے سماجی خدمات المصطفیٰ کے نام سے کی، اور کراچی یونیورسٹی جو ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں کا میں پڑھا ہوا ہوں، مجھے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری دی، اور ساتھ میں کہا اپنے نام کے ساتھ آپ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد قائد اعظم پر مجھے کچھ کام کرنے کا موقع ملا جس کی تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے، لیکن جناح یونیورسٹی نے مجھے ربیع الاول شریف میں ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری دی قائد اعظم پر کام کرنے کے سلسلے میں. اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کے درجات بلند فرمائیں. آپ یہاں آئیں، مسجد پڑھیں، گھر میں ہوں، بستر پہ لیٹنے جا رہے ہوں، ان حضرت نے اس علاقے کی تقدیر بدل دی ہے. اور تقدیر بدلنے والا پہلے گھر کی تقدیر بدلتا ہے. سب گھر کی تقدیر بدلی. چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت کے پوتے، تحسین المصطفیٰ نام ہے بھائی. مجھ سے شوگر میں ذرا غلطی ہونے لگتی ہے، کیا کریں. آپ لوگ دعا کریں گے تو کم ہوگی غلطی. ہاں، تو ظاہر ہے بچے جو آتے تھے بڑے باادب تھے. ہاتھ میں چومتا تھا تو ہاتھ چومتے تھے. اس میں سے یہ عبدالحادی تو بیٹھا ہوا ہے، اور یہ منیر مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے سعد بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کے نام ایک ملاقات کے بعد بھی یاد رہ گئے. صرف یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. اعلیٰ حضرت کی یہ مشہور نعت، سلام، منقبت جو بھی کہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود. آنکھ وہ دے دیجئے تو نہیں صحیح یاد دلائیے. اس کا یاد، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑ درود. چند نسخے تھوڑے مہینوں میں ان صاحبزادگان کے پاس آ جائیں گے. ایسی یادداشتیں 650 صفحات پر میری مرتب ہو گئی ہیں، اور وہ چھپنے والی ہے. حضرت کے تاثرات بھی انشاءاللہ ہوں گے، اور اسی تاثر کی بنیاد پر بندہ فی سبیل اللہ اخلاص سے کام کرے تو الحمدللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کرتا تھا، یا اللہ اس میں تو لوگ غسل دینے کے لیے جاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خانہ کعبہ میں غسل دینے چلا جاؤں. الحمدللہ یہ دل میں خواہش کرنی تھی کہ خانہ کعبہ کا جو مدیر تھا، جس کو ہماری انگلش میں ہم ڈائریکٹر کہتے ہیں، وہ کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا میرا جاننے والا تھا، عربی تھا، انتقال کر گیا، شیخ فواد عبداللہ اکبر. اس نے کہا حاجی صاحب if you manage to come on 15th of شعبان، اور دیکھیں دل میں یہاں ارادہ ہو رہا ہے، سامنے سے کرم ہو رہا ہے. اس کرم پر علامہ کرم پیر کرم شاہ بھی یاد آ گئے، لیکن اس کرم پر
اقبال صفی پوری کا شعر یاد آ گیا، ادھر سے خطا ہی خطا ہے مسلسل، ادھر سے کرم ہی کرم دیکھتے ہیں، جہاں ہم کوئی سیل غم دیکھتے ہیں وہیں جوش ابر کرم دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا 15 شعبان کو آ جائیں۔ میں نے دل میں ایک جواب دیا، زبان سے نہیں دیا۔ میں نے کہا میں ہر تھوڑے عرصے بعد عمرہ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کراچی کے مخیر حضرات مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس سال حج پہ چلیں، اس سال عمرے پہ چلیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے بہت زور دیا، میں نے کہا ایک نعت گو شاعر حبیب وارثی بہت بڑی عمر کا ہے، آج تک اس نے عمرہ نہیں کیا ہے، آپ میری جگہ اس کو لے جائیں۔ تو وہ اس کو لے گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے تھوڑے دن بعد فون کیا، ایک بندہ اور دے دیں ایسا۔ تو اعلیٰ خانوات کے سید کلیم رضا صاحب کا نام دیا، وہ دونوں حج پہ چلے گئے۔ بہرحال میرا ایک پروگرام اقوام متحدہ کے بڑے جلسوں میں، عالمی جلسوں میں سنیوں کی طرف سے اس فقیر کو کئی مرتبہ عالمی سطح پر خطاب کا موقع ملا ہے، اور وہ خطاب انگلش میں ہوتا ہے۔ اور وہ خطاب میں نے انگلش میں کیوں کر لیا؟ میں گجراتی میڈیم میں پڑھ رہا تھا تو میرے والد ماجد کے کسی دوست نے کہا اس بیٹے کو انگلش میڈیم میں پڑھا دیا انہوں نے انگلش میڈیم میں۔ اس کا ظاہری نقصان یہ ہوا کہ میں 3 کلاسیں نیچے چلا گیا، لیکن سیکنڈ میں فرسٹ آیا تو 4تھ میں بھیج دیا گیا، 4تھ میں فرسٹ آیا تو 6 میں بھیج دیا گیا، 6 میں فرسٹ آیا تو 8 میں بھیج دیا گیا۔ نقصان سارا کور ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد میں نے پرائیویٹ سیکرٹری کو کہا، حضرت بھی اس سے ملے ہوں گے، لیکن 85 سے اب تک وہ رابطے میں ہے۔ آپ کا اخلاق ہے جو لوگوں کو رابطے میں رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا حاج صاحب بکنگ تو چیک کر لی ہے؟ میں نے کہا میں کب پہنچوں گا؟ جدہ میں عمرہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 14 شعبان کو پہنچیں۔ وہ جو 14 شعبان کہا تو مدیر کعبہ یاد آ گئے۔ میں نے ان کو فون کیا، شیخ فواد عبداللہ اکبر، I am Hanif Tayyab from Karachi. I am coming to Umrah. I will reach Jeddah on 14th of Shaban. You remember what you said, that you will arrange for me to go in Khana Kaaba for Ghusl Sharif. I remember. میں اپنی بات پر قائم ہوں، یاد ہے مجھے۔ آپ 14 کو جدہ آئیں اور جدہ سے مکہ معظمہ پہنچ کر ٹھہر جائیں، مجھے فون پر اطلاع کر دیں اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے خانہ کعبہ کا غسل کا انتظام کر دوں گا۔ ان بزرگوں کے طفیل سے، علامہ کاظمی صاحب کے طفیل، پیر کرم شاہ صاحب کے طفیل، محدث اعظم پاکستان کے طفیل، اور کراچی میں شاہ تراول جیسے لوگوں کے طفیل، قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ خطاب طفیل، علامہ زری، مولانا وقار الدین، ان سب کے طفیل 55 منٹ روتا بھی رہا اندر، ہاتھ کامتے بھی رہے، اپنے گناہ یاد بھی آتے رہے، لیکن خانہ کعبہ کا 55 منٹ غسل دینے کی سعادت عطا فرمائی اللہ نے۔ اور ایک ہی تمنا تھی کہ اب روضہ رسول کا دروازہ کھلے اور وہاں بھی حاضری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کر دیا، نبی کے طفیل سرکار کے حکم سے میری 28 رمضان کو اس وفد کی قیادت جنرل محمد ضیاء الحق کر رہے تھے۔ 28 کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ہم رات کو 12 بجے کے بعد ریاض الجنہ میں بیٹھیں گے، پورے مسجد نبی خالی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد 12 بجے کے بعد 2 چھوٹی باتیں ہیں، معافی کا بار بار خواستگار ہوں، بار بار اس سنانے کا موقع نہیں ملتا، اللہ خوش رکھے۔
یادگار خطاب آپ کی توجہ ہے، چشتی صاحب کی توجہ ہے، شادی صاحب کی توجہ ہے، ضیاء المصطفیٰ کی توجہ ہے، اور اصل توجہ عطاء المصطفیٰ کی ہے۔ وہ یقیناً ان کی تقریر ان تک تقریر تو پہنچے گی، سن رہے ہیں۔ چلیے اچھا بات، اب ہم بیٹھ گئے۔ ضیاء الحق اور میرے درمیان ایک عربی شیخ جبے میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا سوجی ضیاء الحق کو۔ حاج صاحب آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے ان سے کبھی ملاقات نہیں کی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم شیخ ذکی یمانی، ہاں بولا ہیں تو یہ آپ یہی، لیکن آپ نے پہچانا کیسے؟ جب ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا عالمی سطح پر اوپیک کا تیل پیدا کرنے والے ممالک کا رسالہ چھپتا ہے، وہ رسالہ میرے پاس بھی آتا ہے پیٹرولیم منسٹر کے طور پر، ہر رسالے میں ان کی تصویر ہوتی ہے، تو میں نے چہرہ دیکھ کر کے پہچانا، بولا بڑی بات ہے، تصویر والے آدمی کو تو یاد نہیں رکھا جا سکتا، لیکن میں نے کہا ایک اور خوبی بھی ہے ان کی۔ بولا وہ کیا؟ وہ میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے علم میں ہو آپ کی۔ میں نے کہا یہ ہر 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں اپنے بہت بڑے محل میں عید میلاد کا پروگرام کراتے ہیں، تاکہ ضیاء الحق کو پتہ چلے کہ حاجی صاحب مدینے کے حالات سے بھی واقف ہے۔ تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ سنائی بات، اور اس کے بعد میرے کو اندر جانے کے لیے ایک چاندی کا گول بیج جس پر پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا تھا وہ دیا گیا تھا۔ ایک سید زادے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خواہش تھی کہ حاضری میں دوں۔ میں نے حاضری تو وہی دے گا جس کے بعد بیج ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیج کہاں ہے؟ میں بھی سادگی میں بیج نکال کے ان کو دیا، انہوں نے بیج جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ اس بیج سے تو میں حاضری دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سید زادے ہیں، آپ کا احترام ہے، آپ کو منع نہیں۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ آپ کیسے جائیں گے؟ بیج تو میرے پاس ہے۔ میں نے کہا پوری زندگی ATI کی تربیت سے شعر پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم سے بڑا ہوا منور بدائنی کا بڑا مشہور شعر ہے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا۔ میں نے کہا پوری زندگی یہ شعر پڑھا ہے، جسے چاہا اپنا منا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر حضور بلا رہے ہوں گے تو بیج کی وجہ سے نہیں جاؤں گا، حضور کے بلاوے سے جاؤں گا۔ اور حضور نے بلاوا بھی دیا، حاضری بھی ہوئی، لیکن جب میں اندر جانے لگا تو سعودی سیکیورٹی والا تو جانتا تھا کہ یہ وفاقی وزیر ہے، میرے ہاتھ آگے رکھ دیا، مسٹر یو کین ناٹ گو ان سائڈ، ویئر از یور بیج؟ آپ نہیں جا سکتے، آپ کا بیج کہاں ہے؟ میں اس وقت اعلیٰ حضرت کو یاد کیا۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت آپ بھی حاصل کریں، کاروبار میں بھی ترقی کریں، ماں باپ کی بھی خدمت کریں، لیکن یہ تربیت حاصل کریں، ضروری ہے۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ فوراً پاکستانی سفیر تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ کو پیار سے ہٹایا، کہا لیٹ ہم گو ان سائڈ، ہی از our فیڈرل منسٹر اینڈ ہی از ممبر آف دا ڈیلیگیشن۔ تو میرے لیے تو راستے کھل گئے، حاضر ہو گیا، حضور نے بلاوا عطا کر دیا، اور اس کے بعد جب سب لوگ حاضری دے رہے تھے، رو رہے تھے، غلاف
مسجد نبی کو پکڑ رہے تھے. میں عطر کی شیشی لے گیا تھا. میں عطر کہتا تھا. مولانا شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ اصلاح فرمائی کہ لفظ عطر ہے. بہرحال جو بھی ہو، عطر جو ہے وہ میں نے اب عطر کی بات منہ سے نکلی ہے تو میں نے عطر پہلے غلاف پہ لگایا. پھر ایٹیا کے ورکر کو یہ بات یاد آ گئی کہ پورا دن جالی کے باہر سے لوگ گزرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ذرے اندر جالی کی سائڈ پر اور روضہ رسول کے غلاف کے بیچ میں جمع ہو جاتے ہیں. باقی کسی کو بھی یاد نہیں آیا. میں تو نبی کا پکا غلام و خادم ہوں. تو میں زمین پہ بیٹھ گیا اور میں نے آہستہ آہستہ